اس آیت کو پڑھنے کے بعد حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے استکثروا من الصالحین فإنہ ینفعکم یوم القیامہ، اچھے لوگوں سے اچھے تعلقات بناؤ، اچھے لوگوں کی صحبت مجلس و دوستی اختیار کرو، کیونکہ قیامت کے دن نفع پہنچائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو نصیحت کرتے ہوئے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹے اچھے لوگوں سے تعلقات بنانا، برے لوگوں سے تعلقات مت بنانا۔ برے لوگ کون ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ 4 لوگ برے لوگ ہیں، ان سے دوستی مت کرنا۔ فرمایا کہ لا تصاحب البخیل، بخیل سے کبھی دوستی مت کرنا، بخیل سے کبھی دوستی مت کرنا، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی وہ آپ سے دور چلا جائے گا، ساتھ نہیں دے گا۔ دوسرا فرمایا کہ لا تصاحب، صحبت اختیار مت کرنا، دوستی مت کرنا الکذاب، جھوٹے شخص کی، فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ خاص طور پر گرمی میں جب ہم دور دیکھتے ہیں ریت پر یا سڑک پر، ایسا لگتا ہے کہ پانی تیر رہا ہے، آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا ہے۔ جھوٹا شخص اس سراب کی طرح ہے، یبعد عنک القریب ویقرب الیک البعید، جو دور کو آپ قریب دکھاتا ہے اور قریب کو دور کر دیتا ہے۔ جھوٹے شخص سے بھی دوستی مت کرنا۔ ولا تصاحب الفاجر، فاسق، فاجر، گھٹیا، گرے پڑے انسان سے بھی دوستی مت کرنا۔ فإنہ یبیعک بالتافہ، کیونکہ وہ معمولی کوڑی کے داموں میں تمہیں بیچ دے گا، جب موقع ملے گا کوڑی کے داموں میں تمہیں بیچ دے گا۔ ولا تصاحب الاحمق، نادان کی دوستی بھی مت کرنا، احمق بے وقوف کی بھی دوستی مت کرنا۔ فإنہ یرید ان ینفعک ویضرک، کیونکہ نادان اور بے وقوف چاہے گا تمہیں نفع پہنچانا لیکن نقصان پہنچا دے۔ اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہر انسان اپنے ماحول اور آس پاس کی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ انسان کو جیسا ماحول ملے گا
اور جیسے اس کے تعلقات ہوں گے اسی اعتبار سے اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کا مزاج بنتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ بچہ، کبھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی زبان سے غلط جملے نکل گئے، گالی نکل گئی، نامناسب کلمات نکل گئے، تو آپ اس کی ضرور وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے ایک گالی کیوں دی، غلط اور نامناسب کلمات اور الفاظ اس کے کیوں نکلے۔ وجہ آپ اس کی یہ نظر آئے گی کہ ایسے بچوں کے ساتھ کچھ دیر یہ رہ کے آیا ہے جن بچوں کی زبان پر گالیاں تھیں، جن کو ادب اخلاق کا کچھ پتہ نہیں، تو ان کے ساتھ کچھ دیر رہا، ان کی ہم نشینی اختیار کی، جس کی وجہ سے یہ متاثر ہو گیا اور اس کی زبان سے بھی گالیاں نکلنے لگ گئی۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور اپنے ماحول، آس پاس کے لوگوں سے تعلق کے بغیر انسان جی بھی نہیں سکتا، زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اسی لیے دوستی، تعلقات، انسانوں سے ربط، یہ ایک انسان کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں داخل ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ لوگوں سے میرے تعلقات ہوں، میرے دوست ہوں، میرے ہم نشیں ہوں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں۔ یہ ہر انسان کا ایک مزاج ہے۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں سے تعلقات قائم کرے، اچھے دوست بنائے اور اچھا ماحول اختیار کرے۔ بعض مرتبہ اچھے دوست یہ اعزاء اقربا رشتہ داروں سے بھی زیادہ کام آ جاتے ہیں۔ انسان جب کسی مصیبت میں، تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو جو اس کے خونی رشتے ہوتے ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، نفع نہیں پہنچاتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور جو اس کے اچھے دوست ہوتے ہیں وہ اس کے لیے اس وقت کارآمد بن جاتے ہیں، نفع بخش بن جاتے ہیں۔ تو شریعت نے بھی، ہمارے دین نے بھی انسانوں کے اس مزاج کا خیال رکھا ہے کہ انسان دوستی چاہتا ہے، تعلقات چاہتا ہے، لیکن اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ تعلقات اچھے لوگوں سے بنائیں، دوستی اچھی اختیار کریں، اس لیے کہ دوستی اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر دوستی کا، ہر تعلق کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اچھی دوستی ہوگی تو آپ کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، بری دوستی ہوگی، برے لوگوں سے تعلقات ہوں گے تو آپ کی زندگی اس سے بھی متاثر ہوگی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی اس بات پر غور کر لے کہ اس کے تعلقات کن لوگوں سے، کیسے لوگوں سے۔ اور دانش مندوں کا ایک جملہ مشہور ہے کہ لا تسأل عن الرجل واسأل عن قرینہ۔ کسی آدمی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے تو اس کے بارے میں اس سے مت پوچھو، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس کا دوست کون ہے،
اس سے تعلقات والے لوگ کیسے ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے. لا تسأل عن الرجل واسأل عن قرینہ. اس لیے کہ تعلقات کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے، صرف دوستی نہیں، صرف لوگوں سے تعلقات نہیں، بلکہ جو چیزیں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، متعلق ہیں، ان سب چیزوں کا بھی اپنا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر، ہمارے رویوں پر، ہماری عادات پر، ہمارے مزاج پر، ہمارے اخلاق پر اور ہماری سیرت و کردار پر. اسی لیے اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ درندوں کی جو کھال ہے اس کے استعمال سے منع فرمایا. اور ایک حدیث میں ہے نہا عن جلود السباع ان تفترش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال کو نیچے بچھا کر اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا. درندوں کی کھال سے منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. جب انسان درندوں کی کھال کو چاہے قالین کے طور پر، فرش کے طور پر یا سواری پر کجاوے کے اوپر بچھانے کے طور پر استعمال کرے، اس کھال کے اثرات اس انسان پر پڑتے ہیں، اس میں بھی درندگی آ جاتی. درندہ صفت انسان بن جاتا ہے آہستہ آہستہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ الحریر فجعلہ فی یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا ٹکڑا لیا اور اس کو اپنے دانے ہاتھ میں یوں پکڑا. وَأَخَذَ الذَّهَبَ فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا لیا اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں یوں پکڑا. اور جو وہاں بیٹھے ہوئے حضرات تھے، صحابہ کرام تھے، ان کو سمجھایا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان اللہ حرم ہذین علی ذکور امتی، اس کو اور اس کو، ریشم کو اور سونے کو، اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں چیزوں کو میری امت پر، میری امت کے مردوں پر حرام قرار دیا ہے. اس کی کیا حکمت ہے کہ مرد یہ استعمال نہ کریں، نہ ریشم استعمال کریں، نہ سونا استعمال کریں. کیوں؟ ان کے استعمال سے انسان کے اندر نزاکت آتی، نرمی آتی اور آرام کرنے کا خیال زیادہ آتا ہے، نزاکت زیادہ آتی ہے، آرام پسندی آتی ہے، بزدلی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے. عورتیں یہ چیزیں استعمال کرتی ہیں تو ان کا مزاج نرمی والا ہوتا ہے، نزاکت والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں کیا کہا؟ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ ذات جو زیورات میں پلتی بڑھتی ہے، جس کے مزاج میں زیورات پہننا ہے، اور وہ جب بات کرنے پہ آئے تو بات اچھی طریقے سے نہ کر سکے، یعنی زیورات کا اپنا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے. مرد اگر ان چیزوں کو استعمال کرنے لگ جائیں گے تو ان میں بھی نزاکت آئے گی، عورتوں والا مزاج آئے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل، اور آگے فرمایا والسکینۃ فی الغنم یا فی اہل الغنم. اللہ کے نبی نے فرمایا جانور، جو جانور ہوتے ہیں چوپائے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، بکریاں ہیں، اور بھی یہ جانور ہیں، ان جانوروں کے بھی انسان پر اثرات پڑتے ہیں، ان جانوروں کے بھی انسان پر اثرات پڑتے ہیں. جو لوگ اونٹوں کے پالنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ گھوڑوں کے پالنے والے ہوتے ہیں، تو اونٹ میں ناز نخرہ زیادہ ہے،
گھوڑے میں ناز نخرہ زیادہ ہے، شیخی زیادہ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ والی صفت ہے، تو جو لوگ یہ پالتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹوں والوں میں اور گھوڑوں والوں میں خیلا ہے، تکبر ہے، فخر ہے، غرور ہے، شیخی بھگانا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا ان کے مزاج میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جیسے جانوروں سے ان کے تعلقات ہیں ان کا مزاج ان میں داخل ہو جاتا ہے، در آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری جو جانور ہے، بکری میں تواضع ہے، بکری کو جو کچھ بھی آپ ڈال دو بیچاری کھا لے گی، پی لے گی، اس کو استعمال کر لے گی، گھوڑے کے پر ہاتھ پھیرنا پڑے گا، اونٹ کا بھی معاملہ یہی ہے، ناز نخرے ان کے برداشت کرنے پڑیں گے تب جا کے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ جانوروں کے بھی اثرات انسان پر پڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو جب ہر چیز کے اثرات پڑتے ہیں تو انسان کو ایسی چیزیں استعمال کرنا چاہیے جو اس کی زندگی پر اچھے اثرات ڈالیں۔ انسان کو تعلقات بھی ایسے لوگوں سے بنانے چاہیے جن کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے، جن کے ساتھ دوستی کی وجہ سے، جن کی صحبت کی وجہ سے انسان کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہو، اچھے اثرات پڑیں۔ اچھے تعلقات ہوں گے تو اچھے اثرات پڑیں گے، اور برے تعلقات ہوں گے تو برے اثرات پڑیں گے۔ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اور اس کے تعلقات ہو گئے برے لوگوں سے تو آہستہ آہستہ اس میں بھی برائی آ جائے گی۔ اور برا آدمی ہے، اس کے تعلقات، اس کی صحبت، اس کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں سے ہو گیا تو ان کی نیکی کا اثر بھی ان میں آئے گا۔ قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ کتا ایک ایسا جانور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصاحب الملائکۃ یا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں۔ اتنا زیادہ کتے کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہی کتا جب نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اس کی زندگی جڑ جاتی ہے، تو پھر اسی کتے پر اس نیک صحبت کے اثرات ایسے پڑتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محل مدح میں، تعریف کی جگہ میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے، قیامت تک اس کا تذکرہ ہو رہا۔ اصحاب کہف، غار والے وہ چند نوجوان جو اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ظالم و جابر قوم سے نکلے تھے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا ہو گیا تھا، ایک کتا ان کے پیچھے ہو گیا تھا، اور ان کی صحبت میں وہ رہنے لگا اور وہیں ان کے ساتھ رہنے لگا غار کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کی بھی تعریف کی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ کے وہ نیک بندے اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے، وہ وہاں سوئے ہوئے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم لوگ ان کو جب دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ آرام میں ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ پر یوں پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ تعریف کی جگہ میں اس کتے کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت اس کو مل گئی، اور برے لوگوں کی صحبت مل گئی تو نبی کا بیٹا ہے اور نبی کی گھر والی ہے اور نبی کی بیوی ہے، اس کا انجام برا ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا ہے کنعان، برے لوگوں سے اس کے تعلقات ہو گئی، برے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، برے لوگوں سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نبی سفارش کر رہے ہیں اِنَّ ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تباہ ہو رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، طوفان میں ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لیجئے۔ کہا کہ نہیں، تجھ سے اس کے تعلقات نہیں تھے، تیرے تو اہل، تیرے گھر والے وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لے آئے، تیرے ساتھ تیری صحبت اختیار کی، یہ تو برے لوگوں کے ساتھ تھا، اس کا انجام ڈوبنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی ہے، بیوی ہے، حضرت لوط پر ایمان نہیں لے آئی، اور جو کافر تھے، مشرک تھے، غلط لوگ تھے، ان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، تو فرمایا اے لوط
اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو لے کے نکل جاؤ، الا امرأتک، تمہاری بیوی کو نہیں، اس کا انجام برا ہوگا، اس لیے کہ برے لوگوں سے اس کے تعلقات۔ ایک برا انسان اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے انجام اچھا ہوتا ہے، اور اچھا انسان ہے یا اچھے انسان کے گھر والے ہیں، برے لوگوں سے دوستی ہوگی، ان کا انجام برا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے، مثال دے کے بتایا ہے کہ اچھی اور بری دوستی کی کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک، عطر بیچنے والے یا بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ فحامل المسک، اچھا دوست وہ مشک اور عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ اگر مشک اور عطر بیچنے والے سے آپ کے تعلقات ہیں اور آپ کی دوستی ہے تو یہ ہوگا کہ اما ان یہدیک، یا تو وہ عطر و مشک گفٹ اور ہدیے کے طور پر آپ کو دے دے گا، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، یا پھر یہ کہ آپ اس سے خرید لیں گے، پیسے دے کر مشک لے لیں گے، تب بھی فائدہ ہے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، نہ اس نے گفٹ دیا نہ آپ نے پیسوں سے خریدا، لیکن آپ وہاں جا کے روزانہ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات ہیں، تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی دکان کی جو خوشبو ہے، عطر کی جو خوشبو ہے، وہ آپ کے بدن میں اور آپ کے کپڑوں میں رچ بس جائے گی۔ تینوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ اور بری دوستی اور بری صحبت کی مثال اللہ کے نبی نے فرمائی وَنَافِخُ الْكِيرِ، بری دوستی کی مثال بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ بھٹی لوہے کا کوئی کام کرتا ہے یا آگ جلانے کا بھٹی دھونکنے والا کوئی کام ہے، اس سے دوستی اور آپ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر نقصان ہی نقصان ہے۔ اما یحرق ثیابک، یا تو یہ ہوگا وہاں سے کوئی چنگاری نکلے گی، آپ کے کپڑوں پہ پڑے گی، آپ کے کپڑے جل جائیں گے، نقصان ہے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، اور یا پھر یہ ہوگا وہاں بیٹھے بیٹھے کپڑے تو نہیں جلے لیکن وہ دھوئیں کی جو بدبو ہوتی ہے وہ آپ کے کپڑوں میں رچ بس جائے گی، نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں برے دوستوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو بیان فرمایا ہے سورہ فرقان میں 19ویں پارے کے بالکل شروع میں، پہلے ہی رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کل قیامت کے دن ظالم جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، خود اپنا نقصان کیا، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا۔ انسان جب نقصان دیکھتا ہے، جب لوس دیکھتا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ ہاں میرا نقصان ہو رہا ہے، ضرر ہو رہا ہے، حسرت کا جب مقام ہوتا ہے تو انسان اپنے ناخن کاٹتا ہے، انگلی کاٹنے لگتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب دیکھے گا کہ بری دوستی اور برے تعلقات کے اثرات کیسے ہوئے ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب اپنے دونوں ہاتھوں کو انسان کاٹے گا، ویقول، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کے ساتھ میں نے تعلقات بنا لیے ہوتے، رسول جس راستے کی طرف دعوت دے رہے تھے اس راستے کو میں نے اپنا لیا ہوتا، رسول نے جن باتوں کی تعلیم دی تھی اور جو ہدایات دی تھی ان ہدایات کو میں نے اپنا لیا ہوتا، آج میں کامیاب ہوتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس لیے کہ فلانے کے ساتھ تعلقات اور دوستی کی وجہ سے اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس کے بعد کہ میرے پاس نصیحت کی بات آئی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت کی بات میرے پاس آنے کے بعد بھی اس نے گمراہ کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے زیادہ تر گمراہی انسان کی دوستوں کی وجہ سے ہوتی، تعلق والوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک انسان کے دل میں یہ جذبہ آتا ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دوں، کوئی نہ کوئی دوست کہتا ہے یار زندگی بہت پڑی ہے، اب رمضان آنے والا، رمضان سے شروع کر دینا۔ آج سے شروع کرنا چاہ رہا ہے، دوست نے روک دیا۔ دل میں جذبہ آیا کہ میں قرآن پڑھوں، میں قرآن کو سیکھوں، میں قرآن کی تفسیر پڑھوں، میں قرآن کی مجلسوں میں اور درس میں بیٹھوں، دوست کہتا ہے یار زندگی بہت پڑی ہے، کیا ہے؟
جی میں آتا ہے قرآن کی تلاوت کروں، کہتا ہے پچھلے ہفتے جمعہ کے دن کر لی نا، بہت ہے، کافی ہے۔ جی میں آتا ہے کہ پیر کا جمعرات کا روزہ رکھ لوں، یار پیر جمعرات کا روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، رمضان میں رکھ لیں گے، بہت ہو گیا 30 دن کے روزے۔ دوست و تعلقات والے جو ہوتے ہیں وہی انسان کو آہستہ آہستہ نصیحت کی باتوں سے دور کر دیتے ہیں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، یہ ذکر و نصیحت کی باتوں سے انسان کو دور کرتا ہے، یہ شیطان اور شیطان صفت دوست دور کرتے ہیں، اور شیطان عین موقع پر ساتھ چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ جب موقع پڑے گا آپ کو، اس وقت کان الشیطان للانسان خذولا، انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے شیطان موقع پر لے جا کر۔ اس لیے اچھی دوستی اختیار کریں، اچھی مجلسوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں سے تعلقات کریں۔ اچھے لوگوں سے دوستی اس دنیا میں نفع ہی نفع پہنچائے گی، کل قیامت کے دن بھی دوست جو اچھے ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، ان کی دوستی کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جس دن آدمی اپنی بیوی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن سے بھاگے گا، رشتہ داروں سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کل قیامت کے دن سب آپس میں دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، الا المتقین، مگر تقوی والے، پرہیزگار لوگ، اچھے دوست کل قیامت کے دن کام آئیں گے، یہ سفارش کریں گے، یہ بھی سفارش کریں گے کل قیامت کے دن۔ ایک آیت ہے سورہ الشعراء میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ جنتی جنت میں ہوں گے کہ ایک آدمی کہے گا میرا ایک دوست تھا یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، میرا ایک دوست تھا نظر نہیں آ رہا ہے، یا ربی، میرے رب، میرے پروردگار، جنت کی لذت میرے اس دوست کے بغیر مکمل نہیں، مزہ نہیں آ رہا، میرا دوست کہاں ہے؟ اسے بتایا جائے گا کہ تھا تو وہ ایمان والا، لیکن اس سے فلاں گناہ ہو گیا تھا، اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے وہ جہنم میں اس کو ڈال دیا گیا ہے، کہ پروردگار مزہ نہیں آتا اس دوست کے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اس بات کو قبول فرمائیں گے، اور آرڈر ہوگا کہ اس کی سفارش کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب جہنمیوں میں جن کے بیچ میں وہ تھا نا، وہاں تذکرہ ہوگا، بھائی کیا بات ہے، اشفع لہ نبی من الانبیاء، اس کی سفارش کسی نبی نے کی ہے، کسی نبی کی سفارش پر یہ جہنم سے نکالا گیا؟ کہا کہ نہیں۔ پھر وہ آپس میں تذکرہ کریں گا، شفع لہ شہید من الشہداء، کہ کسی شہید شہادت کا درجہ پانے والے کی سفارش پر اس کو جہنم سے نکالا گیا ہے؟ کہا گیا کہ نہیں۔ پھر کہیں گے الہ عمل صالح، کیا کوئی اس کا نیک عمل تھا جو آج کام آ گیا، اس کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکالا گیا؟ کہا کہ نہیں، کوئی نیک عمل بھی نہیں تھا۔ تو کہا پھر کس وجہ سے اس کو جہنم سے نکالا گیا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ اس کا ایک نیک اچھا دوست تھا، وہ جنت میں تھا، اور اس نے آج سفارش کی ہے جس کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اس وقت ان جہنمیوں کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، ہائے آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، نہ کوئی جگری دوست ہے جو سفارش کرے اور کام آ جائے، کاش ایک مرتبہ ہمیں موقع دیا جائے دنیا میں واپس جانے کا، تو ہم اچھی دوستی اختیار کریں گے، اچھے لوگوں سے تعلقات بنائیں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، استکثروا من الصالحین فإنہ ینفعکم یوم القیامہ، اچھے لوگوں سے اچھے تعلقات بناؤ، اچھے لوگوں کی صحبت، مجلس، دوستی اختیار کرو، کیونکہ قیامت کے دن نفع پہنچائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹے اچھے لوگوں سے تعلقات بنانا، برے لوگوں سے تعلقات مت بنانا۔ برے لوگ کون ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ 4 لوگ برے لوگ ہیں، ان سے دوستی مت کرنا۔ فرمایا کہ لا تصاحب البخیل، بخیل سے کبھی دوستی مت کرنا،
بخیل سے کبھی دوستی مت کرنا، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی وہ آپ سے دور چلا جائے گا، ساتھ نہیں دے گا۔ دوسرا فرمایا کہ لا تصاحب، صحبت اختیار مت کرنا، دوستی مت کرنا الکذاب، جھوٹے شخص کی، فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ خاص طور پر گرمی میں جب ہم دور دیکھتے ہیں ریت پر یا سڑک پر، ایسا لگتا ہے کہ پانی تیر رہا ہے، آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا ہے۔ جھوٹا شخص اس سراب کی طرح ہے، یبعد عنک القریب ویقرب الیک البعید، جو دور کو آپ قریب دکھاتا ہے اور قریب کو دور کر دیتا ہے۔ جھوٹے شخص سے بھی دوستی مت کرنا۔ ولا تصاحب الفاجر، فاسق، فاجر، گھٹیا، گرے پڑے انسان سے بھی دوستی مت کرنا۔ فإنه یبیعک بالتافہ، کیونکہ وہ معمولی کوڑی کے داموں میں تمہیں بیچ دے گا، جب موقع ملے گا کوڑی کے داموں میں تمہیں بیچ دے گا۔ ولا تصاحب الاحمق، نادان کی دوستی بھی مت کرنا، احمق بے وقوف کی بھی دوستی مت کرنا۔ فإنه یرید ان ینفعک ویضرک، کیونکہ نادان اور بے وقوف چاہے گا تمہیں نفع پہنچانا لیکن نقصان پہنچا دے گا۔ اس لیے اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کرنا، برے لوگوں کی دوستی مت اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اچھے دوستوں سے تعلقات قائم کرنے، اچھی مجلسوں میں بیٹھنے، اچھی صحبت اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔